قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ ایک گھر آپ نے بنایا ہوا ہے، ایک گھر میں نے بنایا ہوا ہے، ایک حویلی آپ نے سجائی ہوئی ہے، ایک حویلی میں نے سجائی ہوئی ہے۔ اگر میرا اور آپ کا محبوب آپ کو کہتا ہے کہ آپ گھر چھوڑیے، تو آپ محبوب سے یہ نہیں پوچھتے گھر کیوں چھوڑیے، بلکہ آپ خاموشی سے گھر چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں۔ قرآن نے وہی لفظ بیان کیا والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، گھروں سے نکالے گئے، بچے چھینے گئے، بچوں سے جدا کیا گیا، بیویوں سے جدا کیا گیا۔ آگے توجہ کیجئے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا، اوذو کا معنی اذا سے ہے، تکلیف میں گزارے گئے، مسائب میں گزارے گئے، آنکھیں نکالی گئی، گرم کڑاؤ میں ڈالے گئے، تپتی ریت میں لٹائے گئے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فی سبیلی، قرآن نے یہ نہیں کہا فی سبیل النبی جی نہیں کہا کہ راستہ نبی کا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے فی سبیلی۔ 1400 سال کے بعد ایک طبقہ آتا ہے، ایک فرقہ آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں اگر ایمان نہیں تھا تو قرآن فی سبیلی کن کو کہہ رہا ہے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو سنیرا نے آنکھیں کیسے نکالی؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بلال آزاد کیسے کہتا تھا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو صدیق اکبر دیوار پہ ہاتھ کیسے مار رہے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیسے ہوئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کیسے ہوئی؟ اگر ایمان نہیں تھا تو رضی اللہ عنہ مرضون کے مصداق مجھے بتائیے۔ اگر ایمان نہیں تھا تو اولئک هم الراشدون قرآن کسے کہہ رہا ہے؟ اگر ایمان نہیں تھا قرآن اولئک هم المفلحون کسے کہتا ہے؟ ہمیں ڈراتے ہو، ہمیں کس چیز سے ڈراتے ہو؟ ہمیں کس چیز کی دھمکیاں دیتے ہو؟ اور ڈرا کس چیز سے رہے ہو؟ ڈرا کس کو رہے ہو؟ جو حق نواز کی زندگی پر کے آئے، جو اعظم طارق کی 45 گولیاں دیکھ کر آئے، جو ضیاء الرحمن فاروقی کی زندگی کا مطالعہ کر کے آئے۔ اس ٹائم مختصر ہے، آخر میں اتنا کہوں گا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔